बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तअदा फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। पिछले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया गया कि हमारी कोशिश ये है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ को साबित कर सकें और इस सिलसिले में इल्मी और तारीख़ी मतालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दोस्तों तक पहुँचा सकें, ताकि इंशाअल्लाह इल्मी दलीलों के साथ अमीरुल मोमिनीन के शिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुहिब बन जाएं। इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी है कि हमें इन वाक़यात का इल्म होना चाहिए जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शहादत से पहले रूनुमा हुए। वो कौन से वाक़यात हैं? शिया और मुखालिफिन शिया तारीख़ों ने क्या नकल किया है? इन्हीं तल्ख़ वाक़यात में से एक वाक़यात जिसे मुखालिफिन ने भी नकल किया है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शियों ने भी नकल किया है, वो एक जसारत है जो पैगम्बर अकरम की शान में की गई थी। पैगम्बर अकरम की शहादत से पहले जब पैगम्बर खुदा ने कुछ लोगों को इस्लामी ममालिक की सरहदों की हिफाजत के लिए भेजा था और उस लश्कर का सरदार उसामा इब्न ज़ैद को बनाया था, तमाम असहाब चाहे वो मुहाजिरीन हो या अंसार, सबको पैगम्बर अकरम ने इस लश्कर में शरीक होने का हुक्म दिया था। हकीकत में ये पैगम्बर का नहीं बल्कि खुदा का हुक्म था कि ये लोग मदीना के बाहर चले जाएं और उसामा इब्न ज़ैद के लश्कर के साथ जाकर जिहाद करें। पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि तमाम असहाब व अंसार लश्कर उसामा के साथ मदीना से बाहर चले जाएं सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। जैसे ही असहाब व अंसार मदीना से बाहर गए, सफ़र की इब्तिदाई में या आधा रास्ता तय कर लिया था कि पैगम्बर अकरम की एक ज़ौजा जिनका नाम आयशा था, उनके दिल में खौफ खुदा या तक़वा इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने अपने बाप अबू बकर को एक ख़त लिखा कि पैगम्बर खुदा का आखिरी वक्त है, आप बिस्तर बीमारी पर हैं और आप अली का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वसीयत वगैरह कर सकें। जैसे ही वो ख़त अबू बकर को मिला, वो खुद और उनके साथ और बहुत से लोग जिनमें उमर भी शामिल थे वहीं से मदीना वापस आ गए, जबकि पैगम्बर अकरम ने लानत की थी, लान अल्लाह मन तखल्लफ़ु जैश उसामा, जो भी उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को छोड़कर पलट आए, खुदा उस पर लानत करे। इस वाक़े को मुखालिफिन ने भी मुतादिद मनाबे में नकल किया है कि ये लोग वापस हो गए और देखा कि पैगम्बर अकरम बिस्तर बीमारी पर हैं। तल्ख़ तरीन तारीख़ी वाक़यात में से एक वाक़या जिसे मुखालिफिन की सही तरीन किताबों
جیسے صحیح بخاری کہ ان کے گمان میں صحیح ہے نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی لشکر اسامہ کو چھوڑ کر آنے والے افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ بستر بیماری پر ہیں، ان لوگوں نے پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، کاغذ و قلم لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس بات کو پیغمبر اور امیر المومنین علیہ السلام کے مخالفین نے سنا، شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ لکھیں۔ انہی جسارتوں میں سے ایک جسارت جسے صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر نقل کیا گیا ہے، شاید 5 یا 6 بار سے بھی زیادہ نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے جواب میں عمر نے کہا، ان الرجل لا يحجر حسبنا کتاب اللہ۔ یہ آدمی، مجھے شرم آتی ہے اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ العیاذ باللہ، گویا کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہیں جو موت کے وقت بے سر پیر کی باتیں کر رہے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم پر یہ ہذیان کا الزام لگانا جسے تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے، پیغمبر اکرم کی بہت بڑی توہین ہے۔ ایسے شخص پر ہذیان کا الزام جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے، یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ اس سے بڑی گستاخی شان رسالت میں۔ اللہ اکبر۔ مخالفین کی طرف سے ابھی تک اس مسئلے کی کوئی توجیہ بیان نہیں ہوئی ہے کہ کیوں یہ آدمی کھڑا ہو کر پیغمبر اکرم کی توہین کرتے ہوئے یہ کہا کہ پیغمبر ہذیان بول رہے ہیں۔ ہم آئندہ انشاءاللہ نقل کریں گے کہ اس طرح کی کتنی جسارتیں اور گستاخیاں پیغمبر اکرم اور امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کی گئی ہیں۔ یہ واقعہ پیغمبر اکرم کی شہادت سے پہلے کا بدترین واقعہ تھا کہ اس جسارت کے ذریعے کچھ افراد جو اس کے طرفدار تھے پیغمبر اکرم کی بس میں شور مچانے لگے۔ پیغمبر اکرم خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے اور وہ بات جسے لکھنا چاہتے تھے صرف زبان ہی سے فرما دی۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے لکھ دیا ہوتا تو لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہوتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و وصایت کے سلسلے میں وصیتوں کو دہرانا چاہتے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کے مخالفین تاریخ کے اس ٹکڑے کو نقل نہیں کرتے، اور اگر نقل کرتے بھی ہیں تو اسے اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ آگے اس کی توضیح نہیں دیتے۔ کیوں اس شخص نے پیغمبر اکرم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی اور آپ کی طرف ہذیان کی نسبت تھی؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس پیغمبر کے بارے میں قرآن وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے ذریعے تعریف کی ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے تھے، خصوصاً دین و شریعت سے متعلق، مگر یہ کہ
وحی ہوتی تھی تو بولتے تھے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان لوگوں نے وحی الہی کا انکار کیا، وحی الہی کو ہذیان کہا۔ ان لوگوں کا تمام ہم و غم یہ تھا کہ خدا نخواستہ کہیں پیغمبر دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں وصیت نہ کر دیں۔ یہاں تک کہ مخالفین کی بعض تاریخی کتابوں میں وارد ہوا ہے، جیسے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 203 پر نقل ہوا ہے کہ عمر کوشش کر رہے تھے کہ تمام لوگوں کو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت میں اور خود پیغمبر اور ان کی فرمائشات کی مخالفت میں کھڑا کرے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت میں اور خود پیغمبر اور ان کی فرمائشات کی مخالفت میں کھڑا کر دے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ لوگوں کو جیسے ہی ہو سکے پیغمبر اکرم اور ان کی فرمائشات اور امیر المومنین کے خلاف بھڑکائیں۔ جیسا کہ تاریخ طبری میں نقل ہوا ہے کہ اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمر اور اس کے کچھ طرفدار لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے اور امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے گھر میں، جو جانتے تھے کہ خلافت علی کا حق ہے، گھس گھس کے زبردستی ان سے بیعت لینی شروع کر دی، اور ایسا کام کر رہے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ خلافت امیر المومنین کا حق ہے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، یا تاریخ طبری کے بقول لاٹھی ڈنڈوں سے مارے جائیں گے۔ ہم ان میں سے ایک ایک کر کے سارے واقعات کو بیان کریں گے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کے ان ایام میں، انشاءاللہ اگر توفیقات الہی شامل حال رہی تو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ یہی ثقلین ہے نجات کی آن، اہل بیت رسول اور قرآن۔